بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتنة اشد من القتل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ مجلس کے اعلان کا بےتابی سے آپ کو انتظار رہا ہوگا۔ آج آپ کی وہ بےتابی انشاءاللہ میں پوری کرنے جا رہا ہوں۔ شوق اور ذوق تو ایسا ہی آپ کا جذبہ اور دلوں میں خیال رہے گا، شوق کہ کاش میں حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پاتا اور ان کے فوجیوں میں، ان کے سپاہیوں میں شریک ہو کر یہ جنگ لڑتا۔ بہت سے لوگوں کی تمنائیں ایسی ہوتی ہیں، ہوئی ہیں، اور بہت سے احباب نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ کیسی قربانی دی؟ عجیب طریقے کی قربانی دی۔ جب قوم کے سامنے، صحابہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حدیث مبارکہ ان کے سامنے آ گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دجال کا فتنہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں پھیلے گا۔ محترم سامعین، جن کے کانوں میں یہ بات پڑی، جو سچے ایمان والے مسلمان عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹیاں بیچ دی، زمین جائیداد ختم کر دی، اور جا کے مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا وکرما اپنی قیام گاہ مسکنت بنا ڈالی۔ کئی ایسے واقعات اور ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ کچھ ہند کے لوگوں نے، کچھ بیرون ممالک کے لوگوں نے، کچھ افریقہ اور امریکہ اور پیرس کے لوگوں نے، جہاں پر ان کے ایمان اور عمل صالحہ اور عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر پروردگار نے یہ توفیق دی، انہوں نے کہا کہ کم سے کم ہم نہیں تو ہماری نسل کے لوگ فتنہ دجال سے بچیں گے اور اپنے ایمان کو بچا کر اللہ سے ملاقات کریں گے۔ سبحان اللہ! مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زبان پر اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ میں کہتا ہوں شہداء اپنے خون کو لے کر، زمین کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچیں گے، حسین کربلا کے میدان کو لے کر آئیں گے، فاروق مصلی رسول اللہ کو لے کر آئیں گے، خبیب اپنی سولی کو لے کر آئیں گے، اور بعض صحابہ تو کھولتے ہوئے تیل کو لے کر آئیں گے، اما ام عمارہ اپنے 2 ٹکڑوں کو لے کر آئے گی۔ میں کہتا ہوں یہ میرے تخیلات کی بات ہے۔ وہاں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کروڑوں کی جائیداد وقف کر کے مدینہ طیبہ کو میرے سرکار کی زبان پر اپنی جان اور مال کو وقف کر کے آنے والا بھی انشاءاللہ ان شہداء کی فہرست میں رہے گا۔
خدا کرے یہ آج کی میری عنوان اور آباد سے کچھ لوگوں کو خدا توفیق عطا فرمائے کہ جا کر کے اس جگہ پر قیام، یا تو مدینہ طیبہ کی رہائش، یا تو کم سے کم حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپاہیوں میں، فوجیوں میں، حوارین میں ہمارا شمار فرما دے۔ ایک مصطفیٰ کے عاشق نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکابرین میں، بزرگوں میں، اللہ والوں میں ایسا مرد قلندر گزرا ہے۔ وہ مرد قلندر نے جب یہ بات سنی کہ امام مہدی آئیں گے اور امام مہدی آنے کے بعد ان کی ملٹری میں، ان کی فوجی اور سپاہیوں کے اندر سچے ایمان والے مشائخین، عصائبین، علماء ربانیین، مرشدین، کاملین کا جم گھٹا ہوگا۔ کالے جھنڈے ان کے پاس ہوں گے، بیت المقدس کے اندر جھنڈا گاڑیں گے۔ فتح کرنے کے بعد ساری دنیا کے اندر کفر و ایمان کی جنگ ہوگی۔ جب انہوں نے حدیث کھولی، حدیث کھولنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اے میرے لوگوں، صحابہ کی جماعت، کان کھول کر کے سن لو۔ بدرین صحابہ جان ہتھیلی پر لے کر، میرے شیدائی اور حواری، میرے مرید اور میرے ماننے والے، اللہ کا توکل اپنے دل میں لے کر 313 1000 سے ٹکرائے۔ میرے رب نے ان کے لیے یہ بشارت سنائی کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، انہوں نے مجھے راضی کر دیا اور میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور رب نے فرمایا یا مصطفیٰ یا بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد یہ صحابہ کی جماعت کوئی غلطی کرے، گناہ کرے، وہ بھی گناہ ان کا معاف۔ میرے آقا نے ایک مہر ایسی لگا دی، کیسی لگا دی؟ ایسی لگا دی کہ آج اس بدر کے جنگ کے بعد قیامت تک کوئی ایمان والا میرے ان دولاروں کے واسطے سے، صدقے سے، توفیل سے، بدلے سے کوئی دعا اللہ کے پاس مانگے گا، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ یہ بدر کی جنگ کا مقام ہے اور بدرین کا مقام ہے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ مرد قلندر ہے، دیوانہ ہے، مستانہ ہے، اللہ کے رسول کا عاشق ہے، دارالعلوم دیوبند یونیورسٹی کا محتمم اول ہے۔ کیا نگاہ دیکھی ان کی، اللہ اکبر۔ سچے عاشق جو ہوتے ہیں، سچے عاشق جو ہوتے ہیں ان کو توفیق مل جاتی ہے۔ جب یہ حدیث پڑھی انہوں نے اور طلبہ کو پڑھائی، بے چین ہو گئے، تل ملانے لگے، کیا کروں، کیسے کروں، کب آئیں گے مہدی، میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ چلو ایک پروگرام بنایا، ایک بہترین تلوار خرید لی، ایک خوبصورت اور پیارا حمائل شریف، قرآن شریف، فرقان حمید، اس کو خرید لیا، جزدان میں اس کو باندھا اور ایک تحریر بنا ڈالی، اور تحریر بنا کر کے ذمہ داران کے پاس پہنچے، حرم شریف پہنچے، اور پہنچ کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا، میں عاجز اور فقیر ایک درخواست لے کر آؤں، اللہ کے لیے قبول فرما لیجئے۔ کیا درخواست ہے؟ قرب قیامت کے اندر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، زمین کو ظلم سے پاک کر کے امن و امان کا جھنڈا لہرانے کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرکار کے آل سے، اہل بیت اطہر سے، حسنین کریمین کے نسل سے آئیں گے اور وہ جنگ لڑیں گے، کافروں کو نیست نابود کر کے زمین سے پاک کریں گے،
اور اس جنگ کا درجہ اللہ نے بدرین صحابہ اور جنگ بدر کا مقام میرے سرکار نے سنایا ہے. میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا یہ میری امانت ہے اللہ کے لیے، اس کو قبول فرما لیجیے. یہ قرآن مجید ہے اور یہ تلوار ہے اور یہ میری تحریر ہے، پڑھ لیجیے. میں کہہ رہا ہوں یا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا سلام قبول فرما لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاجز فقیر شاہ رفیع الدین الہندی یہ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے میں حاضر رہوں گا تو آپ کا خادم بن کر کے جنگ لڑوں گا، آپ کی بھی حفاظت کروں گا اور کافروں کو جہنم رسید کر دوں گا. میں نہ رہوں تو یہ حمائل شریف میرا قبول فرما لیجئے. یہ تلوار آپ کے ہاتھ یا آپ کے کسی سپاہی کے ہاتھ میں آئے اور وہ کسی کافر کو جہنم رسید کر کے بدرین صحابہ کی طرح اور جنگ بدر کی طرح میری تلوار اس جنگ میں کام آئے اور میرا بھی کچھ حصہ اس کے اندر لکھا جا چکے. اور اس ذمہ دار کو، اس پیشوا کو، اس مربی کو کہنے لگے کہ آپ یہ قبول فرما کر کے آپ اپنے پاس میری امانت رکھ لیجئے. اللہ کے واسطے جب آپ کا آخری وقت پہنچے تو آپ کا جانشین آپ کے جگہ پر جو آئے میرا سلام اور وصیت کر کے اسے یہ پہنچا دیجئے اور کہیے اس کا آخری جب وقت آئے تو وہ اس کو اپنے جانشین کو، گدہ نشین کو یہ میری امانت دے دے. اس طرح ہوتے ہوئے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تک میری امانت یہ پہنچے. اگر میرا حمائل شریف ان کے پڑھنے میں، سینے سے لگانے میں اور میری تلوار اس معرکے کے اندر اگر استعمال ہو جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یوسف کو خریدنے کے لیے بڑھیا نے چونی حاصل کر دی. میں شہید نہیں تو انگلی قطع کر کے شہیدوں میں نام لکھنا چاہتا ہوں. پروردگار سے میں کہوں گا یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. اصل تو اس کو کر دے، میں نقل لے کے آیا ہوں. اللہ سے کہوں گا میرا یہ تحفہ قبول فرما لیجئے اور اس شہیدوں میں اور ان غازیوں کے اندر میرا نام لکھا دیجئے. سامعین، کیا اللہ کو پیار آئے گا؟ کیسے لوگ گزرے ہیں، کیسے بزرگ گزرے ہیں، کیسے ایمان والے گزرے ہیں. ہاں کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنا مال لگایا، کئی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی طاقتیں لگائیں، کئی ایسے ہیں جو مکہ المکرمہ زاہد اللہ شرفن و برکن کے وہاں کہ اپنے ساز و سامان بھیج دیے ہیں کہ جاؤ اس میدان میں اس وقت ہمارا کچھ کام آئے. بڑی دولت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے. اس عظیم نعمت کا وقت قریب آ رہا ہے، ہمارے لیے بھی ضروری بنتا ہے یہ نہیں کہ میدان ہوگا لڑیں گے تو ہی ہمارا نام لکھا جائے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، گزشتہ مجلسوں کو ذرا کھنگال کر کے دیکھیے. بیت المقدس کے موقع پر میں نے آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنائی تھی. یہ بیت المقدس کی مسجد اتنی مبارک مسجد ہے کہ یہاں جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اپنے جگہ سے آ کر کوئی ارادہ اس کا نہ ہو تو 50,000 نمازوں کا اس کو ثواب ملے گا. ایک روایت میں 500 نمازوں کا ثواب ملے گا. ہو سکے تو تم نماز ضرور پڑھو، نہ ہو سکے تو دور سے بیت المقدس کو دیکھو. یہ بھی اگر تم سے نہ ہو سکے تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں جو روشن دان جلائے جاتے ہیں اس مسجد کے اندر کم سے کم
تیل ہی اس میں بھیج کر اس مسجد کے روشنی کے اندر، روشن کرنے والوں کے اندر، معاونین کے اندر اپنا نام لکھا لو۔ یا اللہ، یا اللہ، یا مصطفیٰ، یا بدر الدجا، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی حدیث ہے جس کو سن کر شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قدم اٹھایا اور ایمان والے بندے اٹھا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں سناؤں گا، انتظار کیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔